بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے۔ جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشکیزے کا منہ بدھا ہوا نہیں ہوتا، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر اللہ کا ذکر کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر درود پڑھے وہاں سے جدا ہو گئے، ان لوگوں نے نقصان کیا، اگر اللہ چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ابن ماجہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے مجھے ٹھوکر ماری، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے جندب، یہ جندب جناب حضرت ابو ذر کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے، یعنی اس طرح کافر لیٹتے ہیں یا یہ کہ جہنمی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے۔ بہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو تم ان کے درمیان میں نہ گزرو، داہنے یا بائیں کا راستہ لے لو۔ تو آداب زندگی جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کچھ مانگا اور کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اس وقت وہاں ایک شیخ موجود تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ فقیری تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا راز اس شخص کے پاس نہیں رکھتا جو اس راز کو جہاں چاہے لیے پھرے۔ حضرت ثوری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اہل آخرت صاحب بلا کے درجوں کا معائنہ اور مرتبہ کریں گے تو یہ چاہیں گے کہ اپنا گوشت اور چمڑا لوہے کی قینچی سے ادھیڑ دیں۔ درویش کی ظاہری حالت آلودہ حالت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی باطنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس امت میں ایسے لکڑہارے بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ ان کی لکڑیوں کا گٹھر سونا بن جائے تو وہ فوراً سونا بن جائے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے جا رہا تھا، ایک بزرگ اسے دیکھ کر بولے اے بوڑھے بابا، کیا تجھے رازق مطلق پر بھروسہ نہیں جو اتنی سخت مشقت کرتا ہے؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر لکڑیوں کی طرف، وہ لکڑیاں فوراً سونا بن گئیں۔ اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو کہا کہ جسے یہ مرتبہ حاصل ہو اسے لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ یہ کام میں اپنے نفس کو تعلیم دینے کی خاطر کرتا ہوں، کیونکہ میں غلام ہوں اور غلام کو بندگی کی حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ فقیری بڑی سخت ڈگر ہے میرے بھائی۔ فقیری اختیار کرنے سے پہلے ایک دن فقر کے بادشاہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار اپنی عطاری کی دکان میں جو جڑی بوٹی اور طرح طرح کی خوشبو سے آراستہ و پیراستہ تھی، بڑی شان سے اپنی دکان میں بیٹھے تھے۔ کسی طرف سے ایک درویش آ نکلا، اس نے خواجہ صاحب سے سوال کیا کہ بابا، راہ خدا میں فقیر کو کچھ دے دے۔ خواجہ صاحب اپنے کام میں مصروف تھے، انہوں نے درویش کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو خواجہ صاحب چمک کر بولے کہ میاں اپنا راستہ لو، دیوانوں کی طرح کیوں گھور رہے ہو؟ درویش بولا بابا، میں تو اپنا راستہ لوں گا، لیکن تم اپنا راستہ کس طرح لوگے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے راستہ لینا میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا بہت فرق ہے۔ اچھا تو کیا تو میری طرح مر سکتا ہے؟ درویش نے کہا کیا تو میری طرح مر سکتا ہے؟ خواجہ فرید الدین نے کہا ہاں بے شک۔ درویش بولا اچھا تو پھر دیکھ میں کیسے مرتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش اپنا کمبل سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور پھر ایک مرتبہ زور سے اللہ کہا اور واصل بحق ہو گیا اور اس کی جان اس کے بدن سے پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر خواجہ فرید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بدل گئی اور ساری دکان کھڑے کھڑے لٹا دی اور راہ خدا میں فقیری اختیار کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
سچے فقیروں کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا جس پہ آقا علیہ السلام آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچھونا مرد کے لیے اور ایک بچھونا اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا بچھونا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے آدمیوں اور مہمانوں کے لیے بچھونے جائز ہیں اور ضرورت سے زیادہ بچھونے نہیں بچھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینک دیا اور عرض کی انہوں نے یا رسول اللہ پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاندی کی بناؤ اور یہ 1 مسقال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشا سے کم کی انگوٹھی پہنو۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ لوہے کے بعد جب سونے کی انگوٹھی پہن کر وہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم کو جنتیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی سونا تو اہل جنت میں پہنیں گے، دنیا میں جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے داؤد، میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو کہ میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے میں اس سے الفت رکھتا ہوں، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جو دل کی گہرائیوں سے مجھے محبوب جانتا ہے میں اسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اس سے بے مثال محبت کرتا ہوں۔ جس نے حقیقتاً مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا اور جس نے میرے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا۔ پس اے دنیا والو، تم کب تک دھوکے میں رہو گے؟ میری کرامت، میری دوستی اور ہم مجلس کی طرف آؤ اور مجھ سے لگاؤ رکھو، میں تمہیں اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ نجی اللہ اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے خمیر سے بنایا ہے، ان کی روحیں اپنے نور سے اور ان کی نعمتیں اپنے جمال سے میں نے پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غلام خریدتے ہیں تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہماری خدمت پر مامور رہے اور پوری تنددہی سے سر انجام دیتا رہے، ہمارا فرما بردار بن کر رہے، حالانکہ اسے معمولی قیمت سے خریدا گیا وہ غلام ہے۔ اپنے غلام کی غلطی پر اسے ہم دشمن سمجھ لیتے ہیں، بے انتہا غصہ کرتے ہیں، اپنے نوکر کا کھانا پینا ہم بند کر دیتے ہیں، اسے اپنی آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں یا پھر اسے بیچ دیتے ہیں، اپنی نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس مالک حقیقی کی بات نہیں مانتے جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ہم بارش کے قطروں کے برابر گناہ کرتے ہیں مگر وہ ارحم الراحمین اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکتا، اپنی رحمت، اپنی مدد ہم سے نہیں روکتا، جس کی رحمت کے بغیر ہمارے لیے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو جائے، اگر وہ چاہے تو ہمیں ایک گناہ کے بدلے پکڑنے پر قادر ہے، مگر وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں اور وہ توبہ قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں پہ پردہ ڈال دے، مگر پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصرہ سے پیدل حج کیا، مکہ شریف گئے تو کسی نے ان سے
کسی نے ان سے سوار ہونے کو کہا کہ آپ سواری پہ سوار ہو کے حج کرنے جائیے، تو آپ فرمانے لگے کہ کیا بھاگا ہوا غلام، ایک نافرمان گنہگار غلام اگر اپنے آقا سے صلح کرنے کے لیے سوار ہو کر جائے تو کیا یہ بات اسے زیب دیتی ہے، اسے پسند آتی ہے؟ واللہ اگر میں آگ کے انگاروں پہ چل کر مکہ جاؤں تو یہ بھی میرے لیے کم ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی سوچ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت اور انکساری اور عاجزی کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔